اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ حضور سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاح انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرے کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے جو قوانین مرتب فرمائے ان کا نام نظام اسلام ہے۔ وہ ہر لحاظ سے قابل رشک اور قابل تقلید ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی معاشرے میں استحکام و ارتقاء کے بعد انہدام و فساد کی صورت پیدا ہوئی تو اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کیا اور اپنے بنائے ہوئے نظام پر چلنے لگے، اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اور اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ خدا کا بنایا ہوا نظام خطا سے محفوظ ہے؟ انسان کے بنائے ہوئے نظام میں خطا کا امکان ہے، تو خدا کے بنائے ہوئے نظام کے مقابل خواہ نظام حکومت و سیاست ہو یا نظام معیشت و تجارت ہو، انسان ساختہ نظام کی کیا حقیقت و وسعت ہو سکتی ہے؟ ہر انسان جامع کمالات نہیں، جامع کمالات حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ان کا لایا ہوا نظام بھی کامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر امت مسلمہ اللہ کی بندگی کرے، اس کے احکام کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے عمل پیرا ہو، جس کا نام ایمان اور عمل صالح ہے، تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، جس کا ثمرہ آخرت میں بہشت اور دنیا میں رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ حکومت و سلطنت کی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دنیا میں حکومت اور سلطنت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ استحقاق حکومت کے لیے سربراہ کے لیے علم اور صحت بدنی اور باکردار ہونا ضروری ہے۔ اصلاح معاشرہ فلاح انسانیت کے لیے کچھ حکمرانوں پر فرائض ہیں اور کچھ رعایا پر ہیں۔ حکمرانوں کے فرائض عدل و انصاف، امن و امان اور روزگار، تعلیم اور علاج۔ دنیا کا یہ تمام نظام جو آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی بنا پر قائم۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات پر اپنی حکمرانی مکمل عدل و انصاف کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہے۔ فرمان الہی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عدل و انصاف نظام حکومت و سلطنت کے برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہر شعبے میں عدل و انصاف ضروری ہے۔ فرمان الہی ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل و احسان کا۔ معلوم ہوا کہ فلاح انسانیت کے لیے معاشرے میں قانون کی بالادستی، اس کا احترام اور عدل و انصاف کا قیام نہایت ضروری ہے۔ عام طور پر شاہی حکومتوں میں بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد قانون سے بالا تر ہوتے تھے، رعایا کے لیے قانون کی پابندی ضروری تھی۔ حضور نبی کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفریق کو ختم کر دیا، امیر و غریب، حاکم و محکوم کو قانون کی نظر میں مساوی قرار دیا۔ قانون الہی کی تعمیل میں اپنی ذات اور اپنے اہل بیت کرام کو بطور نمونہ عمل پیش فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی فرمایا یہ جرم کرتی تو اس کو بھی میں سزا دیتا۔ یہ تھا عدل و انصاف جس سے فلاح انسانیت پر مبنی مثالی اور کامیاب معاشرے کی بنیاد رکھی۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور یہودی کے فیصلہ میں انصاف کو قائم رکھا، جس کی وجہ سے یہودی اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود اپنے فیصلے آپ کے پاس لاتے تھے اور آپ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے تھے۔ امن و امان کے قیام کے لیے اور فلاح انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا قیام ضروری ہے۔ عدل و انصاف کے قیام کے لیے رشوت و کرپشن کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ رشوت وہ جرم ہے جس نے اچھے اچھے معاشروں میں شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ رشوت معاشرے میں ظلم و استبداد کو جنم دیتی ہے، برائیوں اور بدعنوانیوں کو پروان چڑھاتی ہے اور عدل و انصاف کا قلہ کما کر دیتی ہے۔ اس کے باعث لوگوں کے جائز حقوق غصب کیے جاتے ہیں، اس سے بدعنوانی اور بد دیانتی کو فروغ ملتا ہے، حق تلفی، فریب، حرص و طمع، عہد شکنی، باہمی نزاع و اختلاف کا دروازہ کھل جاتا ہے، ظلم و ستم کا دور دورہ ہوتا ہے، رشوت اور سفارش کی وجہ سے حقدار کے لیے اپنا حق حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، شرفاء کی عزت باقی نہیں رہتی، غنڈہ گردی، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے اور امن و امان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رشوت زدہ معاشرہ نہ تو فلاح پا سکتا ہے اور نہ ترقی کا سفر طے کر سکتا ہے، بلکہ حکومت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ جزا و سزا کا قانون بھی امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہے۔ رعایا اور عوام پر فرض ہے کہ وہ بھی تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور اچھے کاموں میں حکومت کا تعاون کریں، ملک کی ترقی کے لیے حکومت کا ساتھ دیں اور باکردار ہو جائیں، تو سیاست و معیشت کا نظام بھی صحیح ہو جائے گا اور حکمران بھی باکردار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔